السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے توحید سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توکل کیا ہے۔ تو توکل کیا ہے؟ توکل کے معنی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ توکل تو کیسا بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا رشتہ ہے ہمارا، آج انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہونا۔ اور رشتہ قائم کیسا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ ہر کسی کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا ہمارے کو آتا۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ادب کرنا ہے وہ ہمارے کو پتہ ہے، بیوی کے ساتھ کیسا حسن سلوک محبت کرنا ہے وہ ہمارے کو پتہ ہے، بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، آفس میں مینیجرز کے ساتھ کیسا رہنا ہے، امپلائیز کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ ہمارے کو پتہ۔ ہم ایسا نہیں کرتے جیسا بیوی کے ساتھ رہتے ویسا مینیجر کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جیسا مینیجر کے ساتھ رہتے ویسا گھر والوں کے، یعنی ہر کسی کا رشتہ ہمارے کو نبھانے آتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا رشتہ نبھانا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ نبھانا ہے کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یا حیو یا قیوم۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میں ہی قائم ہوں اور میں ہی زندہ ہوں، یعنی باقی سب مردہ ہے۔ اس کا سامنا اپوزٹ کیا ہے اس کا؟ ایک جو زندہ ہے، اللہ تعالیٰ جب زندہ ہے تو مخلوق کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اگر ہم بھی زندہ ہے، زندہ مطلب اگر ہم بھی مالک بنے ہوئے ہیں تو ہم اللہ کے مخلوق نہیں ہیں، اللہ کے کمپٹیشن میں آ گئے ہم۔ اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے میں کچھ ہوں بول کے سمجھ رہے ہیں تو وہ رشتہ قائم نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الٹا رشتہ خراب ہو جا رہا، رشتہ ٹوٹ جا رہا۔ یہ رشتہ قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اللہ کو مختار سمجھنا، اپنے آپ کو فقیر سمجھنا، اللہ کو غنی سمجھنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو کئی امانتیں دی ہیں اور امانتوں کو ادا کرنا ہے۔ اب ہم تو فقیر ہیں، ہم تو محتاج ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے جو امانتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیسا ادا کریں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہونی چاہیے۔ کیسا اللہ تعالیٰ مدد کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہمارے کو کہ یہ مالک بنے ہوا ہے، یہ میرے کمپٹیشن میں آ رہا یا مملوک بن کے زندگی گزارا۔ اگر مملوک بن کے زندگی گزارا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر امانت ادا کرنے میں وہ بندے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر مالک بن کے زندگی گزار رہا، مختار بن کے زندگی گزار رہا، بے نیاز بن کے زندگی گزار رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اور کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے کو جو ہے سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رشتہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہمارا مقام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے۔ ہر کوئی بولتے اللہ ہی مالک ہے، ہر کسی کے منہ سے سنتے ہم، بہت آسان ہے اللہ ہی مالک ہے بولنا، مگر اپنے آپ کو بھی ساتھ میں وہ بولنا وہ اصل ہے۔ اللہ مالک ہے ہم تو بول رہے ہیں، وہ تو نان مسلمز بھی بولتے ہیں اللہ ہی مالک ہے، کرسچنز بھی بولتے ہیں گاڈ از ون بول کے بولتے نا وہ لوگ، مگر اللہ ہی مالک ہے ہم بھی بول رہے ہیں، پھر گاڈ از ون ان لوگ بھی بول رہے ہیں، تو ہمارے میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ جو بول رہے ہیں بس زبان سے بول رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، سب کا مالک ہے، سب کا مالک ہے، جو ہر کوئی لکھ کے لگاتے ہیں، مگر ہمارے میں بولنے میں اور ان کے بولنے میں کیا فرق ہے کہ ہم اللہ ہی مالک ہے تو بول رہے ہیں مگر ہم اپنے آپ کو محتاج بھی بول رہے ہیں ساتھ میں۔ اللہ مالک ہے تو میں کیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ جب ہم نماز میں ٹھہریں گے، جب ہم یہ بولیں گے مولا تو مالک ہے، میں مالک نہیں ہوں،
میں تو محتاج ہوں مولا، میں تو فقیر ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے؟ دیکھیں یہ اپنی بھی اصلیت بیان کر رہا اور میری بھی تعریف بیان کر رہا. تو ایسی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اور جو ہے اب جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے زیری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکری، یعنی نماز قائم کرو میرے ذکر. نماز قائم کرو بول رہے ہیں. ہم خالی نماز پڑھ لے رہے ہیں، خالی نماز پڑھ لے رہے ہیں، ہم وہ 2 رکعت ہو 3 رکعت ہو 4، ہم خالی نماز پڑھ لے رہے ہیں. نماز قائم کب ہوتی؟ جب ہم فجر کی نماز پڑھے تو وہ ظہر تک قائم رہنا، وہ تو وہ نماز قائم کرنے میں آتے اپن وہ کیٹیگری میں. اب خالی ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں، وہ اسی لیے ہمارے کو فحشات و منکرات سے نماز روک رہی نہیں. ہمارے کو نماز قائم کرنا ہے، خالی پڑھنا نہیں ہے. نماز قائم کیسا ہوگی؟ اب ہم نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں ہم نماز پڑھے، یہ استظہار سے نماز پڑھے کہ اللہ مالک ہے، میں محتاج ہوں، اللہ غنی ہے، میں فقیر ہوں، اللہ حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں. یہی استظہار میں ہم ساری نماز پڑھے تو ایسی نماز کو قبول کر رہے. اور نماز کے جب باہر نکلے تبھی بھی اگر یہی استظہار میں ہے تو وہ نماز قائم کر رہے ہم ظہر تک. پھر ظہر میں نماز پڑھے، پھر وہی، پھر قائم کرنا ہے عصر تک. وہ ہے نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. نماز قائم کرنا اسے کہتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر میں رہنا. کیسا ہے ذکر کرنا؟ اللہ سے تعلق کیسا ہے، توکل کیسا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیسا ہے کہ اللہ ہی میرا سہار کارساز ہے، کوئی مخلوق میرا کارساز نہیں ہے، اللہ ہی میرا کارساز ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ذات، صفات، افعال، آثار. اب ہم آثار میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے. تو ہمارے یہ دل میں اترنا، خالی زبان سے نہیں بولنا، ہمارے یہ دل میں اترنا کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے سوا میرا کچھ نہیں ہو سکتا. جیسا ہم جو ہے دنیا میں ہر چیز بولتے کہ جاب کے سوا میرا کچھ نہیں ہو سکتا، کھانا کھانے کے سوا میرا کچھ نہیں ہو سکتا، پیسے نہیں رہے تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ہٹا کے اللہ نہیں ہے تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے دل میں آنا، زبان سے میں نہیں آنا، ہمارے دل میں اترنا وہ بات. تو اس سے کیا ہوتا؟ اس کی یہ دلیل ہے کہ ایمان ہمارے دل میں داخل ہو گیا. اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمارے کو جو ہے ایمان ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا. اگر ہمارے زبان سے ہم دنیا زیادہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کم کر رہے ہیں، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان اترا نہیں ابھی تک. ہم خالی ظاہری مسلمان ہیں، اندر دیکھیں، اندر جھانک کے تو کافر ہے، منافق ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو ہمارے دل میں اترنا کہ اللہ ہی مالک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اترنا کہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، تو اللہ ہی غنی ہے تو میں فقیر ہوں. اب اللہ کے اوپر توکل کیسا کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کیسا کرنا، وہ اگر دیکھنا ہے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دیکھ لینا. کیسا حضرت حاجرہ علیہ السلام؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار جب چھوٹے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ کے وائف اور بچے کو وادی زیر زرع میں چھوڑ دیں. اب جو مقام پر آپ چھوڑے، جہاں پر لے کے جا کے، وہ مقام کیسا تھا؟ وہاں پر نہ کہ پانی کا خطرہ تھا، نہ انسان تھا وہاں پر. انسان چھوڑو، ایک جانور بھی رہنا پسند نہیں کرتا تھا. وہ جگہ ویسی تھی، وادی زیر زرع، دور دور تک کوئی نہیں تھا وہاں پر، نہ ایک خطرہ پانی کا، نہ کوئی کھانے کا چیز. مگر وہ جو توکل کے ساتھ وہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پر جو رہے، آج دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو دنیا کی ایک جو ہے مڈل آف دا ارتھ بنا دیا اس کو، وہیں سے زمین پھیلی ہوئی ہے. تو آج جو ہے جہاں مکہ ہے وہاں پر بیسٹ کوالٹی کے فروٹس لے لو آپ، ہر چیز بیسٹ کوالٹی کی ملتی. ہم آم کھائے انڈیا میں جو کہیں بھی کھاؤ، مگر اتنے مزے کے نہ رہتے جو ایکسپورٹ کوالٹی کا رہتے. یعنی پہلے جب گئے تھے، جب وہاں پر کوئی لائف نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑنے گئے تھے وہاں پر کچھ لائف نہیں تھی وہاں، تھوڑے پانی دے دیے اور کھجور دے دیے. اب جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام دامن پکڑ لیا آپ کا. اب ہم دونوں کو یہاں پر چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بول رہے ہیں. پھر پوچھے آپ، ہم پھر دامن پکڑے ہوئے، آپ ہم مطلب زیادہ ہم واقعے میں نہیں جا رہے ہیں، بس پوائنٹ ٹو پوائنٹ. تو اب ہم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ بول نہیں رہے ہیں. پھر کیا آپ ہمارے کو اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں میں آپ کو اللہ کے حکم پر یہاں پر چھوڑ جیسا آپ یہ فرمائیں آپ دامن چھوڑ دیے. حالانکہ آپ شوہر ہے، یہ نہیں بول رہے ہیں کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ میری حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کا بچہ اتنا چھوٹا ہے کیسا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ سب نہیں بولے حضرت حاجرہ علیہ السلام. جیسا آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے دامن چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد کیا بول رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، آپ جائیے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اگر آپ اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے اللہ کے اوپر توکل دیکھیں، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ دیکھیں. وادی زیر زرع ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ میں تھوڑے کھجور ہے اور پانی ہے. پھر کیا ہوا، آپ جو ہے صفا مروہ کی صحیح کیا، آپ بھاگے صفا سے لے کے مروہ تک. اللہ تعالیٰ نے وہ صفا مروہ کے پہاڑ کو اللہ کی نشانی قرار کر دیا. اللہ تعالیٰ کیوں؟ کیونکہ جو توکل کے ساتھ آپ بھاگے وہ پہاڑوں پر، جو بھروسے کے ساتھ آپ بھاگے، آپ فرمائے کہ توکل کے ساتھ جو میری بندی بھاگی، یہ صفا مروہ میری نشانیاں ہیں. حالانکہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی ہے، حالانکہ ہمالیہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں بولے کہ یہ میری نشانی ہے، بلکہ صفا مروہ میری نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ میری بندی میرے اوپر بھروسہ کر کے اس کے اوپر بھاگے. پھر ہم کو پتہ ہے کہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے جو ہے زمزم کا چشمے پھوٹے. تو اس سے ہمارے کو کیا معلوم ہوا کہ توکل کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اس کے پھر آپ جو ہے بھاگے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو اپنی نشانی قرار کر دی. اس کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں وہ پہاڑوں پر بھاگنا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ اے حبیب آپ بھی دوڑیے. کیوں؟ کیونکہ وہ میری بندی نے اس توکل کے ساتھ دوڑا تھا وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نشانی بنا دیا، اور قیامت تک وہاں پر صحیح کرنا ہے ہمارے کو. حج کمپلیٹ نہیں ہوتا بنا صحیح کرے، عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا بنا صحیح کرے، وہ صحیح کرنا ہی کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی ادائیں دکھانا ہے وہاں پر. وہ توکل کے ساتھ ہمارے کو ادائیں. ہم ویسا تو نہیں کر سکتے، ہم اتنے لیول کے تو ایمان والے نہیں ہیں، مگر ہم حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تصور کرتے ہوئے ان کے ایمان کے چھینٹے ہمارے اوپر تھوڑے گر جائیں، وہ تصور میں ہم وہ صحیح کا اگر کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری وہ صحیح کو اور ہمارے عمرے کو، ہمارے حجوں کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ. وہ بھروسہ ہمارے اندر آنا چاہیے کہ اللہ ہی مالک ہے، میں محتاج ہوں. اب سوچیں، اب جو ہے کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو گئی. آپ جو ہے دوا نہیں کھا رہے. آپ کیا فرما رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، میں دوا نہیں کھاتا ہوں. آپ جو ہے طبیب لوگ آئے، ڈاکٹرز ہوئے آئے، حکیم وہ لگائے، دیکھے آپ کی طبیعت اور خراب ہو رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، مجھے میری عزت کی قسم، آپ جب تک یہ دوا نہیں کھائیں گے میں آپ کو شفا نہیں دوں گا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ مجھے میری عزت کی قسم، جب تک آپ دوا نہیں کھائیں گے میں شفا نہیں دوں گا. کیا آپ کے آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ، کیا آپ کے توکل سے میرے حکمت کو بدلنا چاہتے ہو؟ فوراً دوا کھائیے آپ. یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے کو جاب کرنا ہے، ہمارے کو محنت کرنا ہے، ہمارے کو جو ہے ہر چیز دنیا کی کرنا ہے، مگر محنت کے اوپر، اسباب کے اوپر، جاب کے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا. بھروسہ کس کے اوپر رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا. ہمارے صلاحیتوں پہ بھروسہ نہیں رکھنا، ہمارے ایجوکیشن، ہمارے جو ہے صلاحیتیں، ہماری یہ ہوں، میرا پوزیشن یہ ہے، میں مینیجر ہوں، اس کے اوپر ہم کام کریں، محنت کریں، مگر بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے. ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے وہ لائق بنائے نہیں کہ ہم ہمارے اوپر بھروسہ کریں. اگر ہمارے اوپر یہ بھروسہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے تو ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. شیطان یہ ڈال رہا دل میں تو ہم ہاؤ بول کے نکل جا رہے ہیں، وہ ختم، وہ ایمان نکال جا رہا انہیں. تو شیطان کو ماننا یہ ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. اگر یہ میں پنا اگر میرے اندر آ رہا ہے تو میں وہ نکالنا، وہ شرک ہے. لوگ بولتے ہیں کہ درگاہ پہ جانا شرک ہے، کنڈے کرنا شرک ہے، جھنڈے لگانا. اصل شرک تو ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوا ہے. اس کے بارے میں کوئی اس کی وہ نہیں کرے گا، اس کو صاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا. انہیں بول رہا کہ جو ہے میں یہ کسی کی ہیلپ کرا، کسی کو جاب دلایا، سمجھو کسی کو جاب دلا کے بول رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں تمہارے کو میں جاب دلا بول کے آج تمہاری زندگی بدل گئی. نہیں تو تم لگا کرائے کے گھر میں رہنے والے،
ایسا بہت سننے میں آتا اپنے پاس. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو اگر ایسا ہمارے اندر ہے, زبان سے تو کوئی نہیں بولے گا, دل میں یہ بولے گا, سوچے گا یہ ضرور. تو اگر یہ سوچ رہا ہے تو یہ میں پنے کی نشانی ہے. میں پنے کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر ہمارے اندر ہے تو میں نکال کے تو ڈالنا, یہ ہمارا ٹیسٹ ہے عالم شہادت کا. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے. میں نکالنا, میں نکال کے تو کرا مولا, میں نے کچھ نہیں کیا, میں خود محتاج ہوں, میں خود فقیر ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا مولا, یہ بندے کو جاب تو نے دلائی ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ایسا ہم کو رہنا چاہیے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا, شدید پیٹ میں درد ہوا. تو آپ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فنا جنگل میں وہ فنا جھاڑ ہے, آپ اس کا جا کے پتا کھا لیں, آپ کے پیٹ میں درد کم ہو جائے گا. تو آپ کھا لیے, اللہ تعالیٰ شفا دے دیا. پھر کیا کرے, پھر پیٹ میں درد ہوا آپ کے تھوڑے دنوں کے بعد, پھر آپ گئے وہی جنگل میں, وہی جھاڑ پہ گئے, پھر وہ پتا توڑ کے کھا لیے, پھر پیٹ کا درد اور بڑھ گیا آپ کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, آپ کلیم اللہ ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا باری تعالیٰ پچھلے ٹائم تو میرے کو جب پیٹ میں درد ہوا تھا, آپ نے یہ جھاڑ کو بتایا گیا تھا کہ اس کے پتے کھا لو, پیٹ میں درد کم ہو جائے گا. مگر ابھی میں کھایا دوا, مگر میرا پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ, پچھلے ٹائم جب آپ کھائے تھے اس میں ہم نے شفا رکھی تھی. یہ ٹائم کیونکہ جب ہماری مرضی تھی اس میں کہ شفا رکھیں, اب آپ جو دوا کھائے, وہ آپ کی مرضی سے دوا کھائے, اس میں ہماری شفا نہیں تھی, اس میں ہماری مرضی نہیں تھی. جس میں ہماری مرضی ہوگی اسی میں شفا ہوگی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم دوا کھائیں, بیماری ہوئی تو دوا کھانا ضروری ہے, مگر دوا کے اوپر بھروسہ نہ رکھیں, کوئی ڈاکٹر کے اوپر بھروسہ نہ رکھیں, کوئی حکیم کے اوپر بھروسہ نہ رکھیں. شفا کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی کوئی آپریشن کرتا ہے, ہندو ہی کیوں نہ ہو, وہ کیا بولتا ہے کہ میں تو آپریشن کر لیا, باقی کا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. بولتا نہیں. ہر آپریشن کے بعد ہم یہی سنتے کہ کیا بولتا ہے, میں تو میرا کام کر دیا, باقی کا اوپر والا مالک ہے. مسلمان رہے گا تو باقی کا اللہ مالک ہے, وہ بولے گا. مگر دیکھیں, اب سمجھنے والی بات ہے یہ کہ انہیں کیا بول رہا, میں تو میرا کام کر دیا, آگے کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اوپر والا ہے, یہ بول رہا. اور جو ہے اب دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام امت بتا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام امت کو دیکھا, اور میں نے اپنے امت کو دیکھا, اور میری امت کثرت کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب, کیا آپ کی امت کو دیکھ کے خوش ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ, میں میری امت کو دیکھ کے خوش ہوں. تو دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اور کیسا خوش کر رہے ہیں. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ, اے میرے حبیب, قیامت کے دن ایسی جماعت ہوگی, وہ جماعت میں 70,000 لوگ ہوں گے. وہ 70,000 لوگوں کو میں بلا حساب اور کتاب جنت میں داخل کر دوں گا. تو آپ جو ہے تھوڑے روایتوں میں آتا ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. تو آپ صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا. تو ایک صحابی اٹھ کے فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ایسے علامتیں, ان کی علامتیں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ منتر پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے, وہ فال پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے, وہ داغ پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے. اب دیکھیے, اب یہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. یہ حدیث کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں بتائے. کیا فرما رہے ہیں آپ کہ وہ منتر پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے, وہ فال پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے, وہ داغ پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہوں گے. اب دیکھو, اب داغ, ہم چھوٹے بچوں کو جو داغ کیا بول کے لگا دی, یہ تو چھوٹا ایک ایگزامپل ہے. داغ لگانے کے اوپر چھوٹے بچوں کو ہم کالے ٹیکے لگاتے, کیا بول کے لگاتے, اس کو نظر نہیں لگتی بول کے. کیا وہ ٹیکے کے اوپر بھروسہ ہے ہمارے کو؟ بولنے کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ وہ 70,000 میں سے ایسے ہوں گے, وہ ٹیکے کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے وہ لوگ. اب ہم جو ہے خواتین کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں اس میں کہ وہ منتروں کے اوپر, پہلے تو بھی منتر تھے اور جو ہے طوطا جو ہے فال کھولتا تھا ان کا, وہ اب جو ہے ایسے لوگ آ گئے جو دوسرے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ایسا کر کے. فال کھولنا, یہ منتر, یہ سب بیکار باتیں ہیں.
یہ سب بیکار چیزیں ہیں، ان چیزوں پہ ہمارے کو بھروسہ کرنا نہیں چاہیے۔ بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ ہی مالک ہے اور میں کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ یہ ہم کر کر ہماری زندگی میں اتاریں گے، یعنی ہمارے دلوں میں اتاریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزوں سے محفوظ رکھے گا ہمارے کو۔ تو یہ چیزوں سے محفوظ رکھیں گے تو ہم وہ 70,000 میں شامل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر جب آپ یہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صحابہ اٹھ کے فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی وہ لوگوں میں شامل فرمانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ صحابی کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمانا۔ پھر دوسرے صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں کہ سباقت یہ صحابی نے لے کے چلے گئے، سباقت انہوں نے لے کے چلے گئی، آپ صحابہ تو آرام سے جائیں گے ہی، یہ 70,000 آنے والے لوگوں کے لیے ہوں گے، مگر اس میں یہ صحابی جو پہلے پوچھے انہوں وہ 70,000 میں شامل ہو گئے۔ آپ جو ہے بعد میں پوچھے، ویسے تو آپ جائیں گے ہی، مگر یہ جو ہے یہ وقت کی یہ سباقت یہ صحابی لے کے چلے گئے۔ تو اس سے ہمارے کو کیا معلوم ہوا؟ یہ واقعے جو رکھ کے یہ ہمارے کو سمجھانے کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کھلا سمجھا رہے ہیں کہ بھروسہ دنیا پر نہ کرو۔ یہ جو منتر ہے، یہ فال ہے، یہ داغ ہے، یہ جو ٹیکے، اس کے اوپر بھروسہ کرنا نہیں ہے ہمارے کو بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا ہے۔ کچھ بھی ہوگا اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، کہیں کو جا کے دنیا کے سامنے گڑ گڑانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مقام پر جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک مردار بکری پڑی ہوئی تھی۔ بکری کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ یہ تم کو کیا لگ رہی ہے؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تو مردہ بکری پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دنیا ہے، دنیا ہے، یہ دنیا مردار ہے، اور ہم دیکھیں تو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم دیکھیں تو مردے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بولنے کا مطلب، اور دنیا مردار ہے۔ زندہ کون ہے؟ یا حیو یا قیوم، اللہ تعالیٰ ہی قائم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ ہے۔ تو ہمیں کس کے پیچھے جانا چاہیے؟ زندہ جو ہے ان کے پیچھے جانا چاہیے نا۔ تو ہم وہ دھوکے سے باہر نکلنا ہے ہمارے کو، بس وہ دھوکے سے ہم نکل جائیں گے اور ہمارے دل میں تصدیق کر لیں گے کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، کوئی میرا مالک نہیں ہے، میں مردار دنیا کے پیچھے نہیں جاؤں گا، میرا مالک اللہ ہے، میں اسی کا راستے پر چلوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کروں گا۔ بس یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس کے اوپر ہم ٹکے ہوئے رہے تو بس۔ اب جو ہے دیکھیں آپ قرآن سے انشاءاللہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر آپ نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے حبیب، اے میرے حبیب، آپ جو ہے صحابہ کے ساتھ جو نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں نا، وہ برتاؤ میری رحمت ہی تھی جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ برتاؤ اتنا نرمی کر رہے ہیں۔ آپ کا دل نرم ہے اے میرے حبیب، اگر آپ کا دل سخت ہوتا جو صحابہ کی جماعت جمی ہوئی ہے نا، یہ بھاگ جاتے۔ آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ اگر تم سخت مزاج کے اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ فرما کے بول رہے ہیں کہ یہ میری رحمت ہے کہ آپ کا دل نرم ہے، آپ کا مزاج نرم ہے، لہٰذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ ہر کام سے پہلے مشورہ کریں۔ اب یہاں پر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں تو بیوی کا غلام ہو گیا، اب اگر ماں سے مشورہ کر رہے ہیں، ماں باپ سے مشورہ کر رہے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو شادی ہونے کے بعد بھی جو ہے ماں باپ کا ہی چہن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ غلط ہے، یہ دھوکے ہے۔ اس سے ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ جس سے جو مشاورہ کرنا ہے وہ مشاورہ کرنا، اپن بیوی کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرنا، مگر مشاورہ لیتے رہنا اپن۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کس بات کا عزم کر لیتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو۔ اللہ یقیناً
توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں آپ کیسا کھلم کھلا ہماری لینگویج میں سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر بھی ہم یہ سب کر کے وہ مردار بکری کے پیچھے ہمارے کو وہی چھونا پڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب دیکھیں اب ہم بولتے کہ ہم اتنے ٹائم سے ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں، میں قائم ہوں اور میں ہی زندہ ہوں، میری اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو، ہم وہ چھوڑ کر میری پناہ میں آؤ، ہم وہ چھوڑ کر ہم جو ہے دنیا کی پناہ میں چلے جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ مردے بکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کو وہی چھونا پڑ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کو کیسا شیطان دھوکے میں ڈال کے وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھتے ہیں ہم دعا۔ تو یہ دعا جب کوئی پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ پر بھروسہ کر کے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی نہ میرے پاس قوت ہے، نہ حول و قوت ہے، نہ طاقت ہے میرے پاس، یہی ہے نا اس کے معنی۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جو لا ہے وہاں پر وہ وہی لا ہے جو کلمہ طیبہ میں لا ہے، قطعی انکار، میرے پاس حول و قوت ہی نہیں ہے۔ تو ہم ہمیشہ پڑھ رہے ہیں مگر ہمارے کو وہ استظہار کیوں نہیں آ رہا اس کا؟ کیونکہ ہم وہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، خالی ہم پڑھ لے رہے ہیں۔ ہم جو ہے کئی ایسی چیزیں کر دیتے دن میں جو ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب واش روم میں جانے کی دعا ہم پڑھتے ہیں، وہ ایمان کی سلامتی کی دعا ہے، وہ ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یا اللہ مجھے شیطان سے یہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیا مطلب ہے؟ یا اللہ مجھے اس سے محفوظ فرما۔ پھر باہر نکلنے کے بعد غفرانک جو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے محفوظ باہر نکالا۔ دیکھیں آپ کیسا جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعائیں سکھا دیے، پل ذرے ذرے میں ہمارے کو دعا کے ذریعے ایمان تازہ کر لینا ہے۔ وہ ہم کئی چیزیں کر دیتے مگر ہمارے کو وہ چیز کا جو ہے وہ جگہ ہماری توجہ جاتی نہیں۔ تو توکل کیا ہے کہ توجہ باحق رکھنا، ہمیشہ توکل جو ہے ہماری تو توجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہمیشہ ریفریش رہنا، اس کے اوپر ہم راکھ آنے نہیں دینا۔ جیسے کوئلے کے اوپر راکھ آ جاتی تو اندر کی جو آگ ہے وہ چنگاری بجھ جاتی، وہ چنگاری کو ہم بجھنے نہیں دینا، ہمیشہ پھونک مار کے وہ چنگاری کو ہم جو ہے بھڑکاتے رہنا، تیز کرتے رہنا، اس کے اوپر راکھ آنے نہیں دینا۔ جو توجہ بحق رکھنا یہی توکل ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اب دیکھیں آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشاورہ کرتے ہیں۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ منافقوں کی بات بتا رہے ہیں یہاں پر کہ منافق لوگ کیسا کرتے تھے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، یعنی بظاہر وہ لوگ مسلمان تھے مگر ان لوگوں کے دل منافق تھے۔ جیسا آپ کی صحبت سے ہٹتے تھے، رات کے وقت جمع ہو کر آپ کے خلاف مشاورہ کرتے تھے۔ کس کے خلاف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اور یہ رات کے وقت جو مشاورہ کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ہم سب لکھ رہے ہیں، جو وہ لوگ رات میں جو مل کے جو باتیں کر رہے ہیں نا، جو مشاورے کر رہے ہیں نا ان لوگ، وہ سب ہم لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اے حبیب آپ ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ آپ کی حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ جو مشاورہ کر رہے ہیں نا وہ لوگ رات کے وقت بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ وہ سب لکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کی طرف جاؤ مت، آپ ان کی ٹینشن نہ کو لی، ان کی پرواہ نہ کو کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بھروسہ رکھنا ہے ہمارے کو اللہ تعالیٰ پر۔ اب ہمارے کو جو ہے ہم یہ دیکھتے کہ ہمیشہ جو ہے ہمارے پاس اکثر یہ خاندانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ انہوں ہمارے کو جو ہے کرا دیے، انہوں ہمارے کو یہ کرا دیے، انہوں جو ہے نقصان کرا دیتے ہمارا، وہ جو ہے کوئی چیز۔ اب یہ جو خاندان رشتوں کی بات ہو گئی، اب جو ہے کوئی منافع کی چیز ہے، یہ میں چیز کراتا میرے کو پروفٹ ہو جاتی، میرے سے یہ چیز چلے گئی تو میرے کو لاس ہو جاتا۔
یہ چیز ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں، یہ ہر چیز کا ہمارے کو علم ہے، مگر اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ چیز کا ہمارے کو علم نہیں ہے۔ یہ دنیا کی چیز ہمارے کو ہر چیز معلوم ہے کہ ان سے میں دور رہا تو بچ جاتا ہوں، میں یہ اسٹیپ کرا تو میرے کو اتنا پروفٹ ہوتا، میں یہ اسٹیپ سے رکاتا ہوں میں اتنے نقصان سے بچ جاتا ہوں۔ اتنے سب ہوشیاریاں ہمارے کو دنیا کی چیزوں میں معلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ بول رہے میرے پر بھروسہ رکھو، میں تمہارے لیے کافی ہوں، مگر تم ہمارے کو جو ہے یہ چیزوں کے ہاؤ بھائی ٹھیک ہے بول کے چلے آتے ہیں، اپن لائٹ لے لیتے، مگر ہمارے کو وہ شیطان کے دھوکہ ہے اگر ہم ویسا کر رہے تو۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تم ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، اے حبیب ہم آپ کو جو ہے پیغمبر بنا کے بھیجے، آپ پیغام پہنچا دینا، اس کے بعد وہ لوگ کرے نہ کرے آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے وہ چیز کے۔ اور کامیاب کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور جو اس سے منہ پھیر لے یعنی اطاعت نہ کرے، اللہ پر بھروسہ نہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ نہ رکھے۔ اب دیکھیں کئی لوگ بولتے ہیں کہ ہم جو ہے ڈائریکٹ کر لیتے ہیں، بھائی ہمارے کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ لیتے، اللہ تعالیٰ ہم کو ڈائریکٹ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ کیا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، کس کو؟ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کیا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ادا کرتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قاسم بنا کر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تقسیم بنانے والا پیدا کیا ہے۔ تو جو بھی ملنا ہے ڈائریکٹ نہیں مل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، تو ہی ہمارے کو مل سکتا۔ اگر ڈائریکٹ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کو وہ قابل قبول نہیں کریں گے ہمارے کو دربار میں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں۔ اب دیکھیں، اب ہم بولتے ہیں نا کہ ہم کو عمل کر لے، اعمال اچھے کر لے، اعمال اچھے کر لے۔ اب وہ لوگ بولنے والے یہ ہے کہ ایمان کے بنا عمل اگر کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ ایمان چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اس کے ساتھ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کمی پیشی بھی رہے گی تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قریب اعمال کا کیا وزن ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب اعمال کے کیا امپورٹنس ہے۔ اب دیکھیں آپ، میں حشر کے وقت جب حساب کتاب ہوگا تو ایک شخص آئے گا، عابد گزار شخص ہوگا، وہ زندگی بھر اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، اور دن میں روزے رکھتے تھے اور رات میں عبادت کرتے تھے، اتنے عبادت گزار تھے انہوں۔ تو جب وہ آئے تو جو ترازو میں جب ان کا پلڑے پہ رکھے تو نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا اوپر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے اب تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو وہ بندہ ارشاد فرماتا ہے، وہ عابد گزار بندے، یا اللہ تعالیٰ تیرا تو وعدہ ہے جس کا نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو گیا اس کو جنت ملے گی، تو جس کا جو ہے گناہوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا وہ دوزخ سے محفوظ ہو جائے گا، اور جس کا جو ہے نیچے آ جائے گا وہ نیکیوں کا پلڑا وہ جو ہے جنت میں چلا جائے گا۔ تیرا تو وعدہ ہے، تو اب مجھے جنت چاہیے، تو تجھے کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، تو تجھے کیا چاہیے؟ تو مجھے اب آپ کے سامنے مطلب یہ تو پلڑا نیچے آ گیا میرے نیکیوں کا، تو ظاہر سی بات ہے مجھے جنت چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ ان کو جنت میں ڈال دو، مگر خالی دوزخ سے خالی گزار لیتے ہوئے جنت میں لے کے جانا۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ ان کو جنت میں ڈالو مگر دوزخ سے گزارتے ہوئے جنت میں لے کے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب اعمال کے جو امپورٹنس ہے وہ صرف 3 گھونٹ پانی کے ہے، خالی 3 گھونٹ پانی۔ اعمال کا جو امپورٹنس اللہ تعالیٰ کے پاس صرف 3 گھونٹ پانی کے برابر ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ فرشتوں کو حکم مل گیا اللہ تعالیٰ کا، اب وہ لوگ دوزخ کے قریب لے کے جا رہے ہیں وہ بندے کو، جیسا قریب پہنچ رہے ہیں وہ پانی ہونا، میرے کو پانی ہونا بول کے وہاں بیٹھ جاتا۔ تو اب ہمارے کو پانی دو، میرے کو پانی دو، فرشتوں کو بولے گا تو وہ بولے گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے ہمارے کو آپ کو پانی دینے کا، بس حکم یہ ہے کہ دوزخ سے گزارتے ہوئے آپ کو جنت میں چھوڑ دیں۔
پانی دینے کا حکم ہمارے پاس نہیں ہے، تو اگر آپ بولتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں، اگر اجازت ملے گی تو آپ کو پانی دے دیں گے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، پوچھ لو جا کے، میرے کو کیا کرنا ہے، آپ پوچھ لیجیے جا کے اللہ تعالیٰ سے۔ تو فرشتے گئے، اے باری تعالیٰ آپ کا بندہ تو وہاں پہ بیٹھ گیا اور پانی مانگ رہا ہے، تو فرشتے بولتے ہیں کہ اس سے پوچھو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اس سے پوچھو جا کے کہ میں تجھے ایک گھنٹ پانی دوں گا، ایک گھنٹ پانی دوں گا، مگر اس کے بجائے تو 1/3 کا نیکیوں کا حصہ میرے کو دے دینا، تو میں اس کے بدلے تیرے کو 1 گھنٹ پانی دوں گا۔ تو انہیں بولتا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تو میرا تو ہو گیا نا حساب کتاب، میں تو جو ہے جنت کے لیے عمل کر رہا تھا، جنت میرے کو مل گئی، میرے کو نیکیوں سے کیا کرنا ہے، بول کے ٹھیک ہے، بول کے 1/3 حصہ انہیں دے دیتا، اس کے بجائے انہیں پانی لے لیتا، پانی پی لیتا۔ پھر اور تھوڑے دوزخ کے قریب جاتے رہتے، پھر انہیں زمین پہ بڑھ آتا وہاں پر، یہ بولتا ہے کہ پھر میرے کو پانی چاہیے، پھر وہ لوگ آتے فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر پانی مانگ رہا ہے آپ کا بندہ، تو بولتے ہیں کہ اور 1/3 حصہ دے دو، میں پانی دیتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے بول کے 1/3 حصہ نیکیوں کا دے دیتے، پھر پانی دوسری بار دوسرا گھنٹ پانی دے دیتے۔ پھر جب تیسری بار جاتے پھر وہی ہوتا، پھر انہیں بیٹھ آتے رستے میں، بولتے کہ میرے کو پانی چاہیے، دوزخ کے قریب جا رہے تو پانی چاہیے، تو پھر 1/3 حصہ دے دیتے، اللہ تعالیٰ لے لیتے اور 1 گھنٹ پانی دے۔ تو اب کیا ہے، 3 گھنٹ پانی ہو گئے اور ان کے نیکیاں بھی ختم ہو گئے۔ انہوں نیکی کس غرض سے کرے تھے، کس کی محبت میں کرے تھے، کہ مجھے جنت چاہیے، اسی لیے انہوں نیکی کرے تھے۔ پھر آپ جو ہے وہ بندے کو لے کے آتے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بندے اب تو تیرے نیکیاں ختم ہو گئے، تو نے جو نیکیاں کرا تھا، تو نے جو عبادت کی تھی، یہ غرض سے کی تھی کہ تجھے جنت ملے، یہ غرض سے نہیں کی تھی تجھے کہ تیرے کو ہم سے محبت ہے، اسی لیے تو نے وہ عمل نہیں کیے تھے، تو نے عمل یہ غرض سے کیے تھے کہ جنت کے غرض سے تو نے وہ عمل کیے تھے، اور تیرے اب تو نیکیاں تیرے اکاؤنٹ میں ختم ہو گئے، تو لہٰذا تو دوزخ کا مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے تو اس کو لے اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کو، فرما کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کا وزن ہے، ایمان ہونا چاہیے، اگر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے عمل بھی قبول کر لے گا، اگر ایمان نہیں ہوگا، خالی عمل پہ عمل کرتے، جیسا آج کل کی زمانے میں چل رہا ہے کہ عمل ہی کرو بھائی، عمل کام میں آتے، عمل کام میں نہیں آتے، ایمان کام میں آتا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا فرما رہے، ایمان لاؤ پھر نیک اعمال کرو، ایمان اس نہیں ہے خالی عمل کر لے رہے تو وہی ہمارا عبادت گزار بندے کا جو ہے ہمارا حشر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں آگے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ میرے راستے میں کوشش کرو، اپنے مال سے زیادہ میرے راستے میں کوشش کرو، یعنی میرے قرب حاصل کرنے کے لیے، میرے پر توکل حاصل کرنے کے لیے، میرے پر بھروسہ کیسا حاصل ہوگا کہ میرے راستے میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں ہم دنیا کے راستے میں ہر جگہ پہ ہم کوشش کرتے، اب ہمارے کو جو ہے بچی کی شادی کرنا ہے تو ہم کیسا کوشش کرتے کہ ہمارے کو بیسٹ بچی کے لیے سسرال ہونا، ہمارے کو جو ہے بیسٹ بچہ ہونا ہماری بچی کے لیے، ہم جو ہے کتے کی جو ہے میرج سینٹروں کو جو ہے پہنچ جاتے، خاندانوں میں پوچھ لیتے، ہر جگہ پوچھ لیتے، کوشش کر لیتے ہم تاکہ ہمارے کو جو ہے اچھا داماد ملنا، اور اسی طرح جو ہے ہمارے کو انجینئر بننا ہے، ہمارے کو ڈاکٹر بننا ہے تو ہم کون سا اچھا کالج ہے وہ دیکھتے، ہمارے کو بیماری ہو گئی تو ہمارے کو کون سا اچھا ڈاکٹر ہے ہم اس کی تلاش کرتے۔ یعنی دنیا کی چیزوں میں ہمارے کو جو ہے کوشش کرنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بول رہا ہے کہ میرے راستے میں کوشش کرو اور جیسا کوشش کرنا ہے ویسی کوشش کرو، ہم کیا بولتے ہیں، ارے اللہ تعالیٰ کا جو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین سستا ہے، اپن کچھ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، ہدایت دیے تو میں کام کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا ہدایت پہنچ چکی ہے، قرآن اتر چکا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت بن کر آ چکے ہیں، اب کوئی ہدایت آنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بول رہا ہے کہ مجھے ہدایت ملی تو میں کرتا ہوں، تو وہ گمراہ ہے، انہیں جو ہے اللہ کے راستے پر نہیں ہے، انہیں کس کے راستے پر ہے؟ شیطان کے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ دین دیکھیں، اب دین ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین کیا ہے۔ اولیاء اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ ایک بادام ہے۔ بادام کیسا رہتا؟ جو ہم پہلے جب چھوٹے تھے تو شادیوں میں ایسا اچھالتے تھے، دیکھو وہ بادام کیسا رہتا؟ وہ بادام پر ٹائٹ اوپر کا اس کا شیل رہتا، وہ بادام، اور اس کے اندر ایک بادام رہتا، پھر اندر وہ چھلے تو اندر وائٹ کلر۔ اصل کیا ہے؟ وہ اصل جو ہے وہ بادام ہے، جو چھلکا ہے، اس کا مغز کیا ہے؟ وہ اندر کا براؤن چھلکا ہے۔ وہ مغز کا مغز کیا ہے؟ وہ وائٹ بادام جو ہے نا، وہ مغز ہے۔ اب آپ دیکھیں، اسلام، ایمان، احسان، کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا پتہ حدیث جبرائیل میں کہ اسلام، ایمان، احسان۔ تو اسلام جو ہے وہ باہر کا شیل ہے، جو حفاظتی اقدامات ہے وہ اسلام سے ہم کو ملے گے۔ اس کا مغز کیا ہے؟ اصل جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس کا مغز کیا ہے؟ اس کا تیل نکال رہا، جو تیل نکل رہا بادام کا تیل، وہ مغز کا مغز ہے۔ تو ہمارے کو کیا پتہ چلا یہ مثال سے کہ اسلام، ایمان اور احسان، ایمان اور احسان مغز کا مغز ہے۔ اصل ہمارے صحیح ہوگا تو مغز صحیح ہوگا، مغز صحیح ہوگا تو اندر کا اصل کا مغز صحیح ہوگا ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مکمل دین ہے۔ حدیث جبرائیل سے ہم کو پتہ چلا اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو چن لیا اپنے دین کے لیے، مگر ہم وہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو چنے ہم قبول نہیں کر رہے ہیں۔ جتنا ہمارے کو اچھا دکھ رہا نا، ہم خالی اتنا قبول کرتے، باقی کام نہیں کرتے ہم۔ اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ تم اگر دین کے معاملے میں تنگی نہیں رکھا، ایسا نہیں کرا کہ تم نماز اگر ایک بھی چھوڑے تو میں تمہارے فوراً عذاب بھیج دیتا ہوں، ایسا نہیں رکھے اللہ تعالیٰ کہ کوئی میرے دین کا کام نہیں کر رہا تو اس کے اوپر عذاب میں ڈائریکٹ بھیج دے رہا ہوں، ویسا نہیں رکھے اللہ تعالیٰ، یعنی تنگی نہیں رکھے اللہ تعالیٰ۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ کہ دین میں کوئی تنگی نہیں رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو دین پہ تھے وہ دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھو پر اللہ تعالیٰ۔ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ جو قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی اس میں بھی امت محمدیہ کا تذکرہ تھا، اس سے ہمارے کو پتہ چل رہا۔ تو اس میں بھی ہم مسلمس تھے، اس میں ہم کافر یا منافق نہیں تھے، اس میں بھی ہم مسلم ہی تھے، اور اس قرآن میں بھی مسلم ہیں، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ کہ تم وہاں پچھلے کتابوں میں بھی تم مسلمان تھے، خیر قرآن میں بھی تم مسلمان ہو۔ مسلمان اگر رہیں گے، اس مسلمان کی مطلب کیا ہے؟ فرما برداری۔ کس کی فرما برداری؟ اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اگر کریں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ بنیں گے، اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ یعنی گواہ بننا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے جو ہمارے کو دین مل رہا وہ دین پہنچانا، وہ گواہی جو ملی وہ گواہی کو پہنچانے والے بنو، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو، لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے، دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو اللہ کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں آپ، کلیئر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میرے بارے میں اگر جاننا ہے، میرے بارے میں اگر میری مرضی جاننا ہے، میرے کو پہچاننا ہے، تو ان کے پاس جاؤ جو مجھے پہچانتے ہیں، ان سے میری تعریف سنو، ان سے میری پہچان حاصل کرو، ان کے پاس بیٹھ کے میری مرضی کیسی ہے، میں کیا چاہتا ہوں، جو مجھے پہچانتے ہیں تم ان کے پاس جا کے میری پہچان حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ،
کیسا ہونا چاہیے، توکل کیسا ہونا چاہیے. ہم جو ہے صحابہ اکرام کا قصہ رکھے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک رکھے، قرآن کی تلاوتیں رکھے. ہم یہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ مالک ہے بلکہ اتر جانا. جو ہم زبان سے بول رہے ہیں نا وہ ہمارے دل میں بھی بولنا. تو ایمان کی شرط مکمل ہوتی. شرط تبھی مکمل ہوگی تو 2 کنڈیشنز پورے ہوں گے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. تو ہم خالی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، وہ تصدیق ہمارے حلق سے نہ اتر رہی، تو ہمارے وہ حلق سے اتر کے ہمارے دل میں وہ تصدیق ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہو جائے گی. اسی کے ساتھ میں بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اس میں جو غلطیاں ہوئے، جو کوتاہیاں ہوئے، مولا اس کو معاف کر دیجئے، اس کو قبول فرما لیجئے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.